جنگلوں میں ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے، تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو ایک بدو ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا، جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا۔ وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی گوہ کو ایسے کھولا، رسی سے، یہاں رسی باندھی ہوئی تھی، اور اپنے اللہ کے نبی کے سامنے ایسے پھینکا۔ وہ مردہ تھی، شکار کی ہوئی مردہ، ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ اور بڑا اکڑ کیسے کھڑا ہو گیا کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندا، جانور کتھوں بولے؟ کیوں بھائی جانور کتھوں بولے؟ اس کہہ رہے ہوں آج میرا کام بن گیا، آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا، اور ایسے کھڑا ہو گیا۔ تو وہ گو ایسے پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا ضب، سبحان اللہ، یا ضب، اے گو۔ تو گو نے آنکھیں کھولی، بھلے زندہ ہوئی، اللہ نے زندہ کیا، آنکھیں کھولی۔ جانور بولا نہیں کرتے، گوہ نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک۔ گوہ نے نعرہ لگایا لبیک، میں حاضر، وسعدیک، میری سعادت، میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، میں حاضر، میری سعادت، آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے پکارا، میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے، تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گوہ نے کہا من فی السماء عرشہ، یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں، فی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں، میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوئی، حیران پریشان۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو وہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور گوہ کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے۔ ایک مردہ گوہ کو پتا ہے، انسانوں کو نہیں پتا، اور کہنے لگے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات ہے گوہ کو بھی معلوم ہے۔ کتنے لاکھوں انسانوں کو شیطان نے پھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا، جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا۔ ایک مردہ گو گواہی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ نہیں ہے، اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو، تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ مسجد قبول ہے، نہ محراب قبول ہے، نہ ممبر قبول ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتہ ہے، جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سلاطون دجالون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے، وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ تو یہ گو کہہ رہی ہے انت خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگلا فتویٰ بھی سنو، اور وہ کہنے لگی قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب، ٹوٹنگ والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، لندن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، پاکستان والوں نے نہ مانی تو ناکام، مدینے والوں نے نہ مانی تو ناکام، مکے والوں نے نہ مانی تو ناکام، جو جس جگہ افریقہ کے کانگو کے جنگل میں رہنے والوں نے یا رسول اللہ آپ کی مانی تو کامیاب کامیاب کامیاب۔
لاہور کراچی والوں نے ٹھکرایا تو ناکام ناکام ناکام. کامیابی کا ایک 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 ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گو نے کہا قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب. اگلا فتویٰ وقد خاب من کذبک، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام. ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام. بدو بدو حیران پریشان. آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تو نے تو گو کو بھی بلوا دیا، کمال کر دیا. ہاں ہاں یہ میرے نبی کی نبوت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، عالم نبوت، آخری نبوت، خاتم الانبیاء. آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ. نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں. میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک. تعلیمات تو تم چھوڑو، تعلیمات تو چھوڑو، تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں. ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے اخبار سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، ریڈیو سے نہیں آیا، ٹیلی ویژن سے نہیں آیا، انٹرنیٹ سے نہیں آیا. ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے، سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے. جو بات اللہ کے نبی کی یہ سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا، تم نے کس سے سنا. ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا، اس نے خیر محمد سے سنا، اس نے انور شاہ سے سنا، اس نے محمود الحسن سے، اس نے محمد قاسم سے، اس نے عبد الغنی سے، اس نے محمد اسحاق سے، اس نے عبد العزیز سے، اس نے ولی اللہ سے، اس نے ابو طاہر مدنی سے، اس نے ابراہیم کردی سے، اس نے احمد الکشاشی سے، اس نے ابی مواہب شناری سے، اس نے محمد بن احمد الرملسی، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الدابودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا. اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے، سورج گہنا جاتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے، نہ حدیث پاک کو گہن لگتا ہے. یہ چمکتے سورج ہیں، یہ چمکتے آفتاب ہیں، یہ چمکتے ماہتاب ہیں. یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے. ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں. میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31ویں نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر میرے نبی کا نسبی نسب نامہ، ماں باپ کا نسب نامہ، خاندانی نسب نامہ، قبیلے کا نسب نامہ، جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، وہ بھی اللہ نے محفوظ کروایا، موجود کروایا، مکتوب کروایا. وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام.
یہ روحانی نسب نامہ بھی ہے اور خاندانی نسب نامہ بھی ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اسی کے طریقے زندہ کرو، اسی کے طریقوں کو سیکھو، اسی کو سینے سے لگاؤ۔ جنگلوں میں ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے، تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو ایک